علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے 64 کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے عہد الہی، اس کی سنگینی اور انسان کی لغزش۔ تو چلتے ہیں اس آیت کی طرف۔ آیت 63 کا جو مرکزی مفہوم ہے وہ یہ ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، یعنی اس پر عمل کرو مستقل مزاجی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، یعنی اس پر عامل رہو، شاید کہ تم تقوی والی زندگی گزارو۔ اب جو میثاق کا مفہوم ہے وہ کیا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا ہے؟ میثاق جو ہے عام وعدہ نہیں، یہ اللہ اور بندوں کے درمیان مضبوط ذمہ دارانہ عہد ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نے اسے میثاق کہا ہے، صرف وعدہ نہیں کہا۔ یہی میثاق آدم سے لیا گیا، ابراہیم سے لیا گیا، باقی انبیاء سے لیا گیا، اور یہاں یہ بنی اسرائیل سے تورات کی پابندی کے بارے میں لیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ طور پہاڑ کو اوپر اٹھانا، یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ زبردستی ایمان نہیں، بلکہ یہ دکھانا کہ یہ معمولی بات نہیں، یہ اللہ کا قانون زندگی ہے، یعنی اگر تم نے اسے قبول کرنا ہے تو پورے شعور اور ذمہ داری کے ساتھ اسے قبول کرو۔ اب قوت سے کیا مراد ہے؟ یعنی قوت سے پکڑو کا مطلب ہے اس سے مراد صرف ہاتھ سے پکڑنا نہیں، بلکہ سنجیدگی، تسلسل، علمی وابستگی اور دل کی حاضری، یہی چیز انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اور آیت کے آخر میں یہی فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب آیت نمبر 64 کا مرکزی جو مفہوم ہے: ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اللہ فرماتے ہیں پھر تم اس پکے عہد کے بعد پھر گئے، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمتیں نہ ہوتیں تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی عہد کے بعد پھر جانا، یہاں قرآن تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ اتنا پختہ عہد، اتنی واضح نشانیاں، پھر بھی پیٹھ پھیر لینا، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے اسلاف کی، یعنی باپ دادا کی روش دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیوں باقی رہی؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ نکتہ بہت نازک ہے اور یہاں تھوڑی لفظی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کی رحمت کا باقی رہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ مکمل راضی ہے، بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے فوری گرفت یعنی پکڑ نہیں کی، توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، مہلت دی، یعنی یہ اللہ کی ربوبیت ہے، نہ کہ انسان کی اہلیت۔ اللہ کا جو عہد ہوتا ہے وہ معمولی وعدہ نہیں ہوتا، اسے توڑنا صرف قانون شکنی نہیں بلکہ اپنے وجود کے مقصد سے انحراف ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے عہد تو کیا مگر اس پر قائم نہ رہ سکے، پھر بھی اللہ نے فوراً نہیں انہیں ختم کیا، کیونکہ اللہ کا فضل انسان کی کمزوریوں سے بڑا ہے، مگر یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ آیت کے آخر میں اختتامی دعا: اے اللہ ہمیں وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔